فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونا کیسا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سے جوڑتی ہے۔ اللہ تعالی نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، ناظرین کرام، اس پر اللہ پاک کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی بن جاتا ہے شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنے گی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو بہا دیتا ہے۔ یہ مال اور دولت کی برکت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت عذاب ہے اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کرتی ہے کیونکہ اللہ پاک کا ذکر کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی چابی ہے۔ ناظرین کرام، کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتی ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتی ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ نماز اللہ پاک کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے جو بندے کو مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ یہ نفاق سے بچاتی ہے کیونکہ نماز چھوڑنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل ایمان سے بھرتا ہے۔ یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ یہ صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی بھی مصیبت میں گھرپ جاتا نہیں۔ یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے، ایمانداری اختیار کرنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ زندگی میں استقامت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ کی یاد دلاتی ہے کیونکہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اللہ کو بھولتا نہیں۔ یہ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے
کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، کیونکہ اللہ نے جنت ہی ان لوگوں کے لیے وعدہ فرمائی جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن کہلاتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ پاک اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی بھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہ دھو دیتی ہے، جیسے پانی میل کچیل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی اور دلیری کی چابی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کا ہتھیار ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی میں ہو جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کا اندھیرے کا چراغ ہے، کیونکہ جب بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشنی بن کر رہے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہے۔ ناظرین کرام، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا ہم سے، اور جس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ بھی ہے۔ ناظرین، جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کاٹ دیتی ہے، کیونکہ نماز چھوڑ دے وہ شخص وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ہمارے درست ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ حضور نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے گھر پر ایک نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 وقت نہ ہو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ پاک ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا زیادہ اس وقت دعا کیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے، جو فرق کا دائرہ بناتی ہے، وہ نماز ہے۔ جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے سب کے لیے، صبر روشنی ہے سب کے لیے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلے پڑھی جانے والے نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی سنت پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہے، جب وہ زرد ہونے لگتا ہے پھر جلدی جلدی 4-5 سجدے کرتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کے دین کو مکمل کر دیتا ہے، اور جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے اس کا دین ناقص ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال نامہ بھی آتی ہیں، اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ ناظرین کرام، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء کرام نے اسے ناپسندیدہ یعنی مکروہ کہا ہے۔ یہ بیان مختصر ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی و کہلی کا باعث ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کے بعد طلوع آفتاب تک جاگتے اور ذکر و دعا کرتے۔ صبح کے وقت رزق میں برکت کی دعا کی گئی ہے، اس لیے فجر کے بعد کچھ دیر جاگنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اگر نیند کی سخت ضرورت ہے تو سونا جائز ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کے بعد سونا کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو لوگ رات کی شفٹ میں کام کرتی ہیں ان کے لیے فجر کے بعد سونا معمول بن جاتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت، اذکار و دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام نہیں، لیکن اگر یہ سستی اور کہلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے پھر سویا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔